السلام علیکم 44 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. وہاڑی کے نواحی علاقہ چک نمبر 53 WB کے رہائشی وقار احمد بھٹی نے بتایا کہ پیر محمد بہادر سے میں نے مین روڈ کے قریب جگہ خریدی. تمام پیسے وصول کرنے کے بعد زمین واپس ہتھیانے کے لیے مختلف طریقوں سے مجھے اور میرے بچوں کا جینا محال کر رکھا ہے. پیر محمد بہادر نے میرے خلاف زمین ہتھیانے کے لیے تھانہ صدر وہاڑی میں جھوٹا مقدمہ بھی درج کروا دیا ہے، جس پر متاثرہ شخص نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پیر محمد بہادر بااثر شخص ہے اور پولیس کی مبینہ ملی بھگت سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح کے فراڈ کر چکا ہے اور مجھے زمین فروخت کرنے کے بعد اب مختلف طریقوں سے تنگ کر رہا ہے. متاثرہ محنت کش نے وزیر اعلیٰ پنجاب، RPO ملتان اور DPO وہاڑی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. پاک پتن سے ملک ریحان نواز کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن پولیس نے کسان اتحاد کے صوبائی صدر چودھری رضوان اقبال سمیت کئی کسانوں کو گرفتار کر لیا. کسان اتحاد نے آج 24 جون کو پارلیمنٹ ہاؤس کے گھیراؤ کی کال دے رکھی ہے. پاکستان کسان اتحاد نے آج 24 جون کو پارلیمنٹ ہاؤس کے گھیراؤ کی کال دے رکھی تھی. کسانوں کی احتجاجی دھرنے میں شرکت کو روکنے کے لیے کسانوں کے گھروں پر چھاپے اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. پاک پتن پولیس نے کسان اتحاد پنجاب کے صدر چودھری رضوان اقبال کو بھی گرفتار کر لیا. سیکریٹری طلعت کسان اتحاد چودھری محمد اشرف نے صوبائی صدر کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا، پولیس کی انتقامی کارروائیاں ہمیں کمزور نہیں بنا سکتی. کسان ہر حال میں 24 جون کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے. خوزدار سے محمد رضوان کی رپورٹ کے مطابق خوزدار میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 4 مزید کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. حکومت کی بنائی گئی SOPs پر عوام کی جانب سے کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. ضلع انتظامیہ حکومت کی بنائی SOPs پر عمل درآمد کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے. دوسری جانب ضلع انتظامیہ ماسک نہ لگانے والوں پر دفعہ 144 کے تحت کوئی کارروائی نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے خوزدار شہر میں 30% کرونا وائرس کی رپورٹ پیش کی گئی ہیں. شیخوپورہ سے شیخ سفیان علی کی رپورٹ کے مطابق شیخوپورہ سے تعلق رکھنے والے صحافی الحاج محمد ندیم شیخ، سابقہ وائس چیئرمین پریس کلب شیخوپورہ، چند روز قبل مختصر علالت کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے. ان کا شمار پنجاب بھر کے سینئر ترین صحافیوں میں ہوتا ہے. وہ عرصہ 40 سال سے صحافت سے وابستہ تھے اور پچھلے 25 سال سے پریس کلب شیخوپورہ میں وائس چیئرمین کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. وہ نڈر، دلیر اور فیصلہ کن شخصیت کے مالک تھے. ان کا چہرہ پرکشش اور پرنور تھا. پیار، محبت، غصہ، شفقت، غرض کے ہر جذبے کی فراوانی تھی. انہوں نے اپنے حلقہ احباب میں ہمیشہ محبت اور شفقت بانٹی. حاجی محمد ندیم شیخ مرحوم نے ہمیشہ صاف ستھری اور کرپشن سے پاک صحافت کو فروغ دیا. انہوں نے کبھی صحافت میں ضمیر کا سودا نہ کیا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکے، نہ کبھی ان کے استقلال میں جنبش آئی. صحافتی زندگی میں کیے گئے فیصلے ان کی شخصیت کو ابھارتے تھے. پنجاب بھر کی صحافتی کمیونٹی آپ کی خدمات کی معترف ہے اور آپ کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتی ہے. وجیاں والا چھب کلاں سے رانا AD پرنس کی رپورٹ کے مطابق گھریلو جھگڑوں سے تنگ آ کر عورت نے نہر میں چھلانگ لگا دی. چھب کلاں کی حدود 102-15 کے رہائشی رانا خالد ولد مہر قوم راجپوت کی زوجہ صبا بی بی نے گھریلو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے تنگ آ کر میلسی سندھنائی لنک میں 84 پل کے قریب چھلانگ لگا دی اور اپنی جان دے دی. دونوں میاں بیوی چک نمبر 102-15 سے اڈا وجیاں والا جا رہے تھے کہ راستے میں 84 پل کے قریب آ کر موٹر سائیکل سے نیچے اتر کر نہر میں چھلانگ لگا دی. ذرائع کے مطابق یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ شاید رانا خالد نے اپنی بیوی کو خود نہر میں دھکا دے کر گرایا ہے. تاہم ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا اور ASI ملک قاسم نے ریکارڈ جمع کر کے بروقت کارروائی شروع کر دی.
خوشاب سے قیصر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق خوشاب میں کرونا وائرس کے حوالے سے ریسکیو 1122 نے شہر بھر میں کلورنگ ملے پانی سے سپرے کیا۔ اس ضمن میں ڈسٹرکٹ انچارج ریسکیو 1122 خوشاب انجینئر حافظ عبدالرشید کا کہنا تھا کہ ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 پنجاب رضوان نصیر صاحب کی ہدایت کے مطابق شہر بھر میں کلورین ملے پانی کا سپرے جاری ہے تاکہ لوگوں کو اس موذی مرض سے بچایا جا سکے اور کورونا سے محفوظ رکھا جائے۔ اس حوالے سے ہمارا تمام عملہ عوام کی خدمت میں ہر وقت موجود ہے۔ خانیوال سے شیخ سہیل کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی خانیوال پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ دوران کارروائی 2 منشیات فروش اور 1 کس ناجائز اسلحہ ہوائی فائرنگ میں ملوث ملزمان گرفتار۔ ملزمان سے 2400 کلو گرام چرس اور 2 بوتل شراب برآمد جبکہ 1 عدد پسٹل 30 بور بیمہ گولیاں بھی برآمد کر لی گئیں۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے انٹیروگیشن جاری، مزید انکشافات متوقع۔ دوسری کارروائی میں قیبہ خانے پر ریڈ کے دوران 6 ملزمان گرفتار۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خانیوال سے شیخ سہیل کی رپورٹ کے مطابق انجمن پٹواریاں تحصیل خانیوال کا ہنگامی اجلاس کی صدارت چودھری ریاض حسین سہو کے تحصیل آفس میں منعقد ہوئی۔ اجلاس میں نائب تحصیلدار ملک منظور حسین کا نمبرداروں اور پٹواریوں سے ناروا سلوک پر عدالتی بائیکاٹ کیا، آبیانہ اور زرعی ٹیکس اور دیگر واجبات جمع نہ کروانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ پٹواریوں نے کہا کہ 2 دنوں میں ہمارے مطالبات پورے نہ کیے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ دفتروں کو تالہ بندی، قلم چھوڑ ہڑتال اور ڈپٹی کمشنر خانیوال کے آفس کے سامنے احتجاجی کیمپ لگایا جائے گا۔ حاصل پور سے راؤ وسیم اکرم کی رپورٹ کے مطابق حکومتیں بدلی، وزارتیں بدلی تو کئی بار پنجاب پولیس کی وردیاں بھی، لیکن پولیس کا رویہ نہ بدل سکا۔ جس تبدیلی کے دور میں بھی ایس ایچ او تھانہ قائم پور پرویز باجوہ کی بدماشی اور گنڈا گردی کی انتہا عروج پر۔ رات کے 11 بجے تھانہ قائم پور کے سامنے ناکہ لگا کر نمبر لگے اور باقی کاغذات مکمل ہونے کے باوجود بھی موٹر سائیکلز کو تھانے میں بند کر دیا، جن میں دیگر شہروں لودھرا کہروڑ پکا، حاصل پور، میلسی، خیر پور، ٹامے والی کے مسافر تھے اور خواتین بھی انتہائی پریشان۔ تاحال مسافروں کی کوئی مدد نہ ہو سکی، جن کے ثبوت موجود ہیں۔ مسافروں نے ڈی پی او بہاولپور اور آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ بورے والا سے ڈویژنل بیورو چیف محمد اقبال انجم کی رپورٹ کے مطابق کہتے ہیں ہمت اور حوصلہ بلند ہو تو کوئی مشکل آڑے نہیں آتی۔ ایسی ہی مثال بہاڑی کی ایک باہمت بیٹی کی۔ چک نمبر 37 WB کی بستی رضا کالونی کے رہائشی بھٹا مزدور یعقوب کی بیٹی انیتا، جو پیدائشی طور پر دونوں بازوں سے معذور ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس علم کے چراغ کو بجھنے نہ دیں، لیکن اس نے کبھی اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا۔ یہ باہمت بیٹی لکھنے سے لے کر کھانے پینے کے سب کام اپنے پاؤں سے کرتی ہے۔ MSc فزکس کی طالب علم ہے، لیکن کرونا وائرس کے باعث لگی پابندیوں کے باعث ان کے گھروں میں بھی فاقے کی نوبت ہے۔ جب اس باہمت لڑکی کی خبر میڈیا پر نشر ہوئی تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کو بھی پڑھی لکھی باہمت بیٹی کو سرکاری ملازمت دینے کا حکم دیا، جس پر ڈی سی بہاڑی کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید انیتا یعقوب کے گھر پہنچے اور سرکاری نوکری کا لیٹر دے دیا، لیکن کئی ماہ گزرنے کے باوجود تاحال انیتا یعقوب کی کہیں جوائننگ ہوئی نہ ہی سیلری ملی اور ضلع انتظامیہ کے اس فیل سے باہمت بچی مایوس ہو چکی ہے، جس کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر فوٹو سیشن کر کے فرضی کارروائی پوری کرتے ہوئے اعلیٰ افسران اور عوام کی نظروں میں دھول جھونکی ہے، جس سے دلی دکھ ہوا۔ سیاسی اور سماجی حلقوں نے بھی ضلع انتظامیہ کے اس کام کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی باہمت بیٹیوں کی حقیقی معنوں میں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ باعزت روزگار کمانے کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کا نام روشن کر سکے۔
وہاڑی سے ملک ثاقب بوان کی رپورٹ کے مطابق ملک و قوم کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے سپوتوں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سرزمین وہاڑی نواحی گاؤں 233 EB سے تعلق رکھنے والے ایک سپوت محمد لطیف شہید کی آج 14ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ پاک فوج کے اس جوان نے 24 جون 2006 کو ڈیرہ بگٹی کے مقام پر دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ محمد لطیف شہید کے اہل خانہ کو ان کی شہادت پر فخر ہے۔ اہل خانہ ملک کی خاطر مزید قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ شہید محمد لطیف کے سال ثواب کے لیے اہل خانہ کی جانب سے قرآن خوانی کی گئی اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ پاک فوج کا ہر جوان قوم کا فخر ہے۔ بورے والا سے آصف علی کی رپورٹ کے مطابق DPO احسان اللہ چوہان کے اسپیشل احکامات پر SHO تھانہ شیخ فاضل پولیس زبیر انور لودھی نے ناکہ پوائنٹ پر خفیہ اطلاع پر کلٹس کار کو روکا تو 2 منشیات فروش ملزمان فرحان سہیل اور میر وائس پٹھان سے 8 کلو 800 گرام چرس اور 65,000 نقدی برآمد کر کے 2 ملزمان گرفتار کر لیے اور مقدمہ درج کر لیا۔ ان منشیات فروشوں کی گرفتاری پر DPO احسان اللہ چوہان اور ASI ڈاکٹر عزیز احمد نے SHO زبیر انور لودھی اور ان کی ٹیم کو شاباش دی اور تعریفی سرٹیفکیٹ کا اعلان کیا۔ DPO احسان اللہ چوہان کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی، اسے ملزمان کسی صورت میں رعایت کے مستحق نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ہماری نوجوان اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ وہاڑی سے علی رضا لکھویرہ کی رپورٹ کے مطابق پنجاب ٹیچرز یونین اور ایپکا ضلع وہاڑی الخدمت گروپ کے عہدیداران اور ممبران نے اپنے مطالبات کے حق میں ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کے سامنے سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی اور وزیر خزانہ کا علامتی جنازہ بھی نکالا۔ احتجاجی مظاہرہ اور ریلی کی قیادت ضلعی صدر ایپکا طیب بھٹی اور جنرل سیکرٹری شہباز کھوکر مرزا، طارق محمود صدر پنجاب ٹیچر ایسوسی ایشن، سرپرست اعلیٰ شیخ مظہر اور رانا ناصر کر رہے تھے۔ ضلعی صدر طیب بھٹی اور دیگر کا کہنا تھا کہ موجودہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کر کے حکومت نے ظلم کیا ہے۔ پنجاب بھر کے تمام ملازمین کو بلا امتیاز یوٹیلیٹی الاؤنس دیا جائے۔ سیکریٹریٹ ملازمین کی طرح پنجاب بھر کے تمام ملازمین کو یکساں طور پر ہاؤس رینٹ دیا جائے۔ گروپ انشورنس کی رقم تمام ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر دی جائے اور ملازمین کو ریگولر کیا جائے۔ احتجاجی کلرکس اور ٹیچرز نے احتجاجی دھرنا دیتے ہوئے سینہ کو بی کی۔